قیامت کے دن کچھ ایسے مرد ہوں گے اور کچھ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو قبروں سے روتے ہوئے، چیختے چلاتے، ذلیل ہو کر، پیاسے، سیاہ چہروں کے ساتھ نکلیں گے اور ان کی شرمگاہوں سے بدبو نکل رہی ہوگی۔ اللہ پاک نہ تو ان سے کلام کرے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی ان کے عذاب میں کمی کرے گا۔ اہل محشر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کون بدبخت لوگ ہیں جن کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو نکل رہی ہے؟ تو آواز آئے گی کہ یہ وہ بدبخت مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مرد ہے جو اپنی پاک عورتوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے پاک مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا لباس جو زانیوں کو پہنایا جائے گا اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر دنیا کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل کر پانی کی طرح بہنے لگے۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان زانی مردوں اور زانی عورتوں کے ہاتھوں میں جہنم کی زنجیریں ڈال دی جائیں، کیونکہ یہ حرام کی طرف بڑھا کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جہنم کی سلائیاں پھیر دی جائیں، کیونکہ یہ حرام دیکھا کرتے تھے۔ ان کے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں ڈال دی جائیں، کیونکہ یہ حرام کی طرف چل کر جایا کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ ان کو جہنم کے تہہ خانوں میں لے جا کر ہر قسم کا ان کو عذاب دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ زانی مرد اور زانی عورتیں چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آج آپ کے رب نے آپ پر رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کر دیں، ہم تو اپنے رب کے پابند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے کچھ مردوں کو اور کچھ عورتوں کو شرمگاہوں سے لٹکتے ہوئے دیکھا، اور ان کی شرمگاہوں پر سانپ اور بچھو ڈنگ مار رہے تھے، نوچ رہے تھے، اور ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکل رہی تھی کہ سارے جہنمی چیختے تھے، چلاتے تھے، ان پر لعنت کرتے تھے۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون مرد ہے، کون عورتیں ہیں جن کو ان کے شرمگاہوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو زنا والی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔